أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ آج ہم ہیں امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی عظیم الشان کتاب العقیدۃ الواسطیہ کے ساتھ، جس میں ہمیں پڑھنے کا موقع مل رہا ہے اس عقیدے کا جو سلف صالحین کا عقیدہ ہے، جو اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے، اور جو ہر طرح کی بدعات اور گمراہیوں سے پاک اور صاف ہے۔ اس میں ہم نے آخری جو گفتگو پڑھی تھی وہ یہ تھی کہ اللہ رب العزت اپنے بارے میں سب سے بہتر علم رکھنے والے ہیں، بلکہ دوسروں کے بارے میں بھی۔ دوسرے نمبر پہ اللہ تعالی سچ کہنے والے ہیں، علم رکھنے والے بھی اور سچ کہنے والے بھی، اور طریقہ گفتگو کے لحاظ سے اللہ سے بہتر کوئی نہیں ہے۔ تو پھر جب ہم یہ باتیں مانتے ہیں اور یہ بھی مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بندوں کے ساتھ خیر چاہتا ہے، تو پھر اللہ نے جو اپنی صفات بتائی ہیں ہم ان کی تعویل کیوں کریں؟ کیا ہمیں اللہ کے علم میں کچھ شک ہے؟ کیا اللہ کی سچائی میں کچھ شک ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ کے حسن کلام میں کچھ شک ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ کے حسن ارادہ میں کچھ شک ہے؟ چاروں چیزوں کے لحاظ سے اللہ رب العزت کامل اور مکمل ہے، تو پھر کیوں ہم ان صفات کی تعویلیں کریں جو اللہ نے اپنی ذکر کی ہیں؟ اور ایسے ہی پھر مؤلف نے کہا تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور دیگر رسول یہ بھی سچ کہنے والے، علم رکھنے والے، اور گفتگو کرنے کے لحاظ سے، فصاحت و بلاغت کے لحاظ سے سب سے آگے، اور حسن نیت، حسن ارادہ، حسن قصد کے لحاظ سے بھی شک و شبہ سے بالا تر۔ تو پھر جب وہ اللہ کا تعارف کرائیں، اللہ کے نام بیان کریں، اللہ کی صفات بیان کریں، تو ہم ان کی تعویلیں کیوں کریں؟ کیا ہمیں ان انبیاء کرام علیہ السلام کے علم میں کچھ شک ہے؟ یا ہمیں ان کی سچائی پہ کچھ شک ہے؟ یا ان کی فصاحت پہ، حسن کلام پہ کچھ شک ہے؟ یا حسن نیت اور ارادہ اور قصد پہ کچھ شک ہے؟ کسی چیز میں کچھ شک نہیں۔ تو پھر جو تعارف انہوں نے اللہ کا پیش کیا اس کو اسی طرح قبول کیا جائے جس طرح انہوں نے پیش کیا۔ اس کے بعد فرماتے ہیں امام صاحب، اور یہی ہمارا آج کا درس ہے، وَلِهَذَا قَالَ، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے۔ کس لیے؟ کیونکہ اللہ رب العزت کے رسول وہ گفتگو کرنے کے لحاظ سے، کلام کرنے کے لحاظ سے سب سے بہتر ہیں، اور وہی سب سے بہتر تعارف پیش کر سکتے ہیں اللہ رب العزت کا۔ تو اس لیے اللہ تعالی نے کہا ہے سبحان ربک رب العزت عما یصفون، تیرا رب، کس کو مخاطب کیا جا رہا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو۔ تو کیا اللہ تعالیٰ صرف آپ کے رب ہیں، کسی اور کے رب نہیں ہیں؟ ایک ہوتی ہے ربوبیت عامہ، ایک ہوتی ہے ربوبیت خاصہ۔ ربوبیت عامہ کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ سب کے رب ہیں، سب کا خالق اللہ ہے، سب کو رزق اللہ دے رہا ہے، سب کے امور کی تدبیر کرنے والا اللہ رب العزت ہے، تو اس لحاظ سے اللہ تعالیٰ سب کا رب ہے۔ لیکن ایک ہوتی ہے ربوبیت خاصہ، تو ربوبیت خاصہ کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ مومنوں کے رب ہیں، انبیاء کرام علیہ السلام کے رب ہیں، کافروں کے رب نہیں ہیں۔ ہدایت دینے کے لحاظ سے، نیکی کی توفیق دینے کے لحاظ سے، ایمان قبول کرنے کی توفیق دینے کے اعتبار سے، نمازیں پڑھنے کی توفیق دینے کے اعتبار سے، تلاوت کرنے کی توفیق دینے کے اعتبار سے اللہ کس کا رب ہے؟ مومنوں کا، مسلمانوں کا۔ اور مومنوں میں سے بھی خاص طور پہ کن کا؟ انبیاء کرام علیہ السلام کا، اور ان میں سے بھی خاص طور پہ کس کا؟ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا۔
تو یہ جو اضافت ہے کہ ربک، آپ کا رب، تیرا رب، یہ اضافت ہے خالق کی مخلوق کی طرف، نسبت ہے خالق کی مخلوق کی طرف. رب اللہ تعالیٰ خالق ہے، کا آپ کا، آپ کون ہے؟ آپ مخلوق ہیں. تو سبحان ربک رب العزت، آپ کا رب جو کہ عزت والا رب ہے، عزت والا رب، عزت کا رب. یہاں پہ بھی اضافت ہے، نسبت ہے، اللہ تعالیٰ کی نسبت کی گئی ہے عزت کی طرف. پہلی اضافت اور نسبت میں اور دوسری اضافت اور نسبت میں کیا فرق ہے جی یونس بھائی؟ پہلے میں نے بتایا تھا کہ پہلی جو اضافت اور نسبت تھی وہ خالق کی تھی مخلوق کی طرف. اللہ تعالیٰ رب ہے جناب محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ خالق ہے، محمد کون ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ مخلوق ہے. اور رب العزتی، اللہ تعالیٰ عزت کا رب ہے. یہ اضافت ہے کس کی؟ موصوف کی، اپنی صفت کی طرف، یعنی کہ اللہ عزت والا ہے. اللہ کی صفات میں سے ایک صفت ہے کہ وہ عزت والا ہے. تو اس لیے رب العزہ یہ اضافت ہے موصوف کی اپنی صفت کی طرف. عما یصفون، تو سبحان کا معنی کیا ہے؟ کہ وہ پاک ہے. کس چیز سے؟ عما یصفون، ان اوصاف سے جن کا تذکرہ یہ لوگ کرتے ہیں. کون؟ کفار. مثال کے طور پہ کوئی کہتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، تو اللہ کی کیا صفت بیان کر دی کہ اللہ تعالیٰ والد ہے کسی کا، تو اللہ تعالیٰ اس عیب سے پاک ہے. کسی نے کسی کو اللہ کا شریک بنا دیا، اللہ تعالیٰ اس عیب سے بھی پاک ہے. تو اس قسم کے جتنے نقائص ہیں اللہ تعالیٰ ان سے کیا ہے؟ پاک ہے. وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ، اور سلامتی ہو رسولوں پہ. ان کے بارے میں کیا کہا؟ کفار کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ ان اوصاف سے پاک ہے جو اللہ کے اوصاف کون بیان کرتے ہیں؟ یہ کفار، یہ اللہ کے دشمن. اور پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ سلامتی ہو رسولوں پہ. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اللہ کے وہی اوصاف بیان کیے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو بتائے، جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ واقعی متصف ہے. والحمد للہ رب العالمین، اور تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے. اب ان آیات پہ اس لحاظ سے بھی آپ غور کیجئے. یہ 3 آیتیں آپ کے سامنے پڑھی گئی ہیں سورہ صافات کی، آیت نمبر 180 سے لے کے 182 تک، 180 سے لے کے 182 تک. ان 3 آیات کا آغاز ہوتا ہے تسبیح سے اور اختتام ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی حمد سے. تو کیا فرق ہے تسبیح اور حمد میں؟ تسبیح سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو عیوب سے، نقائص سے، کمزوریوں سے، کمی کوتاہی سے پاک قرار دینا. اور الحمد کا مطلب کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کو بیان کرنا، اللہ تعالیٰ کی صفات کمال کا تذکرہ کرنا. مثال کے طور پہ یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ قدیر ہے، اللہ قادر ہے، اللہ خالق ہے، اللہ مالک ہے، اللہ سننے والا ہے، اللہ دیکھنے والا ہے، اللہ کلام کرنے والا ہے. یہ سب کیا؟ اللہ تعالیٰ کی حمد ہے. فَسَبَّحَ نَفْسَهُ، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو پاک قرار دیا. ان 3 آیات میں ابھی میں جو گفتگو پڑھ رہا ہوں کس کی؟ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی. فَسَبَّحَ نَفْسَهُ، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو پاک قرار دیا. عَمَّا وَصَفَهُ بِهِ الْمُخَالِفُونَ لِلرُّسُلِ، ان اوصاف سے جن کے ساتھ اللہ کو متصف کیا رسولوں کے مخالفین نے علیہم الصلوۃ والسلام. وَسَلَّمَ عَلَى الْمُرْسَلِينَ، اور اللہ نے سلامتی نازل کی کن پہ؟ رسولوں پہ. کیوں؟ لِسَلَامَةِ مَا قَالُوهُ مِنَ النَّقْصِ وَالْعَيْبِ، اس لیے کہ جو کچھ انہوں نے کہا اللہ کے بارے میں
جو کچھ انہوں نے کہا اللہ کے ناموں کے بارے میں، جو کچھ انہوں نے کہا اللہ کی صفات کے بارے میں، وہ کیا ہے؟ وہ سلامت ہے، وہ محفوظ ہے ہر طرح کے نقص سے اور عیب سے۔ تو یہاں پہ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ کیا ہے کہ انہوں نے صحیح معنوں میں اللہ کا تعارف پیش کیا ہے، انہوں نے صحیح معنوں میں اللہ کے اوصاف بیان کیے ہیں، لیکن جو انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے مخالفین تھے، جو کچھ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے بارے میں بیان کیا وہ درست نہیں تھا، اس سے اللہ تعالیٰ پاک ہیں۔ اس کے بعد فرماتے ہیں امام صاحب، وَهُوَ سُبْحَانَهُ قَدْ جَمَعَ فِي مَا وَصَفَ وَسَمَّى بِهِ نَفْسَهُ بَيْنَ النَّفْيِ وَالْإِثْبَاتِ۔ وَهُوَ سُبْحَانَهُ، اور اس نے، کس نے؟ اللہ تعالیٰ نے، سبحانہ وہ پاک ہے، وَهُوَ سُبْحَانَهُ قَدْ جَمَعَ فِي مَا وَصَفَ وَسَمَّى بِهِ نَفْسَهُ، اللہ تعالیٰ نے جمع کر دیا ہے نفی اور اس بات کو۔ کس کو جمع کیا ہے؟ نفی اور اس بات کو۔ کس معاملے میں؟ فیما وصف وسمى به نفسه، ان اوصاف اور صفات کے معاملے میں جو اللہ نے اپنی بیان کی ہیں، اور ان ناموں کے معاملے میں جو اللہ نے اپنے نام ذکر کیے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے دو طرح کا انداز اختیار کیا ہے، اپنی صفات کے معاملے میں اور اپنے ناموں کے معاملے میں اللہ نے دو طرح کا انداز اختیار کیا ہے، ایک نفی والا انداز اور ایک اثبات والا انداز۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کے ناموں اور صفات کے معاملے میں جو نفی آئی ہے یا جو اثبات آیا ہے، اس میں بھی پھر دو طرح کے انداز ہیں، ایک اجمالی اور ایک تفصیلی۔ پہلے ہم نے کیا بیان کیا سعود؟ کہ اللہ رب العزت نے اپنی صفات دو طرح بیان کی ہیں، نفی میں بھی اور اثبات میں بھی۔ نفی سے مراد یہ کہ یہ کہنا کہ میں ایسا نہیں ہوں، میں ایسا نہیں ہوں، میں ایسا نہیں ہوں، اور اثبات یہ کہنا کہ میں ایسا ہوں اور میں ایسا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے ناموں کے معاملے میں اور صفات کے معاملے میں نفی اور اثبات دونوں طرح کا انداز اختیار کیا ہے۔ اور پھر اگلی بات یہ کہ یہ انداز جو ہیں کبھی اجمالی ہے اور کبھی تفصیلی ہے۔ پہلے ہم دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کی وہ صفات جو نفی کے ساتھ ہیں، ان میں اجمال کی طرف ہم دیکھتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے اپنے آپ سے نفی کی ہے ہر عیب کی اور ہر نقص کی، ہر کمزوری کی، ہر کمی کوتاہی کی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیس کمثلہ شیء، اللہ کی مثل کچھ بھی نہیں ہے، یعنی کہ اللہ اس بات سے پاک ہے کہ کوئی اللہ کی مثل ہو، اللہ جیسا ہو۔ تمثیل کی نفی ہو گئی، تو یہ یہاں پہ نفی ہے یا اس بات ہے؟ نفی ہے۔ نفی میں انداز اجمال کا ہے کہ تفصیل کا ہے؟ اجمال کا ہے، اجمال کا ہے۔ پھر اللہ تعالی نے کہا سورہ مریم میں آیت نمبر 65 میں 65 میں، هل تعلم له سمیہ، کیا آپ جانتے ہیں اللہ کے کسی ہم نام کو؟ کیا کوئی ایسا آپ جانتے ہیں جس کے نام اللہ کی طرح کے ہوں؟ تو یہ اثبات ہے، یہ نفی ہے؟ یہ نفی ہے، یہ نفی ہے، یعنی کہ کیا آپ جانتے ہیں اللہ کے کسی ہم نام کو؟ مراد یہ کہ ایسا کوئی نہیں ملے گا آپ کو جو اللہ کا ہم نام ہو۔ وہ ہے کہ اللہ چیلنج دے کر کہہ رہے ہیں بتاؤ کوئی ایسا ہے، تو یہ بھی نفی ہے۔ اچھا، نفی میں انداز اجمال کا ہے یا تفصیل کا؟ جی یونس بھائی، اجمال کا ہے، یعنی کہ اللہ نے کسی خاص صفت کا نام لے کر نفی نہیں کی، عمومی نفی ہے۔ پھر آپ یہ دیکھیں کہ سبحان اللہ عما یصفون، اللہ تعالیٰ پاک ہے ان اوصاف سے جو یہ لوگ ذکر کرتے ہیں، کس کے؟ اللہ تعالیٰ کے۔
اللہ تعالیٰ کے جو اوصاف اور جو صفات یہ لوگ ذکر کرتے ہیں ان کے کفار، تو اللہ تعالیٰ ان سے پاک ہے، ان سے پاک ہے، ان کے وہ اللہ میں وہ صفات نہیں پائی جاتی. تو یہ بھی کیا ہوئی؟ نفی ہوئی. لیکن نفی میں انداز کون سا؟ اجمال کا. اور دوسرے نمبر پہ نفی میں انداز ہوتا ہے تفصیل کا، ایک ایک صفت کا نام لے کر اس کی نفی کرنا. مثال کے طور پہ لا تأخذہ سینۃ ولا نوم، آیت الکرسی ہے. اللہ تعالی نیند سے پاک ہے، نیند اللہ تعالیٰ کو اپنی لپیٹ میں نہیں لے سکتی، اور ایسے ہی اونگ اللہ تعالیٰ کو اپنی لپیٹ میں نہیں لے سکتی. تو اللہ تعالیٰ اونگنے سے بھی پاک، نیند سے بھی پاک. تو یہ ان دو چیزوں کی اللہ تعالیٰ سے نفی ہو گئی. اور یہ انداز اجمال والا ہوا کہ تفصیل والا؟ تفصیلی انداز ہو گیا، وضاحت کے ساتھ بات ہو رہی ہے کہ یہ صفت بھی نہیں اللہ میں پائی جاتی، یہ بھی نہیں پائی جاتی. تو اللہ نیند سے بھی پاک، اللہ اونگنے سے بھی پاک. پھر آپ یہ اس آیت پہ غور کریں، لم یلد ولم یولد، کہ اللہ نے نہ کسی کو جنم دیا اور نہ اللہ تعالیٰ سے کوئی نہ اللہ تعالیٰ نے کسی کے والد ہیں اور نہ اللہ تعالیٰ کسی کی اولاد ہیں. تو یہاں پہ بھی نفی ہو گئی، اللہ کے والد ہونے کی بھی نفی ہو گئی، اور اس بات کی بھی نفی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ کسی کی اولاد ہے. تو یہ بھی نفی ہے اور تفصیل ہے. پھر آپ آ جائیں اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کی طرف، فلا تجعلوا للہ اندادا، بس تم اللہ تعالیٰ کے کسی قسم کے شریک نہ بناؤ. تو اس سے کیا پتہ چلا کہ اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، عبادت کا حقدار ہونے میں اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے. تو یہ بھی کیا ہو گئی؟ نفی. اور انداز کون سا نفی میں؟ تفصیل کا ہے. ربنا ما خلقت هذا باطلا، اے ہمارے رب تو نے ان چیزوں کو باطل پیدا نہیں کیا. سبحانک، تو اس بات سے پاک ہے، تو اس بات سے پاک ہے کہ کسی چیز کو بے مقصد، بے فائدہ اور بے حکمت پیدا کرے. تیری ہر تخلیق کے پیچھے، ہر مخلوق کے پیچھے کوئی نہ کوئی حکمت، کوئی نہ کوئی فائدہ ہے. تو یہ بھی نفی ہے اور تفصیل والا انداز ہے. نفی ہے اس بات کی کہ اللہ تعالیٰ کوئی ایسا کام کرے جو نعوذ باللہ فضول ہو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افحسبتم انما خلقناکم عبثا، تم لوگوں نے کیا یہ سمجھ رکھا ہے کہ ہم نے تم کو عبث پیدا کیا ہے، بے مقصد پیدا کیا ہے. تو اس میں بھی نفی ہو گئی اس بات کی کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کو بے مقصد پیدا کرے. اور تو یہ بھی نفی ہے. اور انداز کون سا ہے؟ تفصیل کا. تو یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے کئی صفات کی نفی کی ہے. یہاں پہ یہ بات ذہن میں رہی کہ جہاں جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے نفی کی ہے وہاں پہ مقصود صرف نفی نہیں ہے، کیونکہ صرف نفی جو ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، وہ کوئی اللہ تعالیٰ کی تعریف نہیں ہے، وہ کوئی اللہ تعالیٰ کی ثنا نہیں ہے. جہاں جہاں پہ نفی آئی ہے وہاں پہ مقصود ہے اس کے الٹ کمال کو ثابت کرنا. مثال کے طور پہ جب آپ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں ہے تو آپ ثابت کرنا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنی عظمت میں کامل ہے، اللہ تعالیٰ عظیم ہے اور اس عظمت میں کامل ہے کہ اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے. دنیا میں کتنے انسان ہیں جو اپنے آپ کو عظیم سمجھتے ہیں لیکن کوئی مخالف ان کی نیندیں اڑائے ہوئے ہوتا ہے، لوگوں کی نگاہوں میں اسے کہا جا رہا ہے کہ بڑا عظیم ہے، بڑی شے ہے، اس کو بیچارے کو رات کو نیند نہیں آتی اپنے مخالف کے بارے میں سوچ کر جس سے اس کو خطرہ ہے. تو جب اللہ تعالیٰ کے بارے میں آپ کہتے ہیں اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے تو گویا کہ آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اللہ اپنی عظمت میں کامل ہے، اللہ کی عظمت ناقص نہیں ہے. اور ایسے جب آپ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے آپ نفی کرتے ہیں کس کی؟ اس بات کی کہ اللہ تعالیٰ عاجز ہو،
کسی معاملے میں بے بس ہو، کوئی کام نہ کر سکتا ہو، تو یہ نفی کرنے کا مقصد اللہ کی قدرت کے کمال کو ثابت کرنا ہے کہ اللہ اپنی قدرت میں کامل ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ کامل ہے ہر کام میں، ہر معاملے میں، اس حد تک کامل ہے کہ کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جس کے کرنے سے اللہ تعالیٰ عاجز ہو۔ جب آپ اللہ تعالیٰ سے جہالت کی نفی کرتے ہیں تو اس میں مقصد کیا ہے؟ یہ ثابت کرنا کہ اللہ اپنے علم میں کامل ہے، اللہ تعالیٰ کے علم میں کوئی کمی نہیں ہے، کسی قسم کی کمی نہیں ہے۔ جب آپ اللہ تعالیٰ سے ظلم کی نفی کرتے ہیں تو آپ اصل میں یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے عدل میں کامل ہے۔ تو جہاں جہاں پہ نفی آئی ہے وہاں پہ اصل مقصود کیا ہے؟ اس نفی کے الٹ چیز کے کمال کو ثابت کرنا۔ جب آپ کہتے ہیں مثال کے طور پہ کہ اللہ تعالیٰ نیند سے پاک ہیں، اونگنے سے پاک ہیں، موت سے پاک ہیں، تو آپ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی حیات میں کامل ہیں، اپنی قیومیت میں کامل ہیں۔ پھر اب ہم آتے ہیں اس بات کی طرف کہ قرآن کریم میں اللہ کی کئی صفات آئی ہے اس بات کے انداز میں۔ پہلے ہم گفتگو کر رہے تھے کس کے بارے میں؟ نفی کے بارے میں۔ اب گفتگو ہے اس بات کے بارے میں۔ اس بات بھی دو طرح کا ہے، کبھی ہے اس بات اجمالی اور کبھی ہے اس بات تفصیلی۔ اجمالی جو ہے اس بات، اس کی مثال کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں۔ تو یہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی کا تعارف یہاں پہ پیش کیا گیا ہے، یہ اس بات میں ہے اور اس میں اجمال ہے، تفصیل بیان نہیں کی گئی۔ اور کبھی کیا ہوگا؟ اللہ رب العزت کی اوصاف کا تذکرہ اس بات کے انداز میں لیکن تفصیل کے ساتھ۔ مثال کے طور پہ یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ کا چہرہ ہے، الوجہ، یہ اس بات ہے، نفی نہیں ہو رہی بلکہ ثابت کیا جا رہا ہے اللہ کے لیے چہرہ۔ یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہیں، بل یداہ مبسوطتان، تو یہ بھی کیا ہے؟ اس بات ہے، اور اس بات میں کیا ہے؟ تفصیل ہے۔ یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ عرش پہ مستوی ہیں، الرحمن علی العرش استویٰ، تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کے لیے صفت استوا کو ثابت کیا جا رہا ہے، تو یہ اس بات ہوا، ثابت کیا جا رہا ہے، اور انداز کون سا ہے؟ تفصیل کا۔ یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ کی وہ صفات جن کے بارے میں ہم کہہ رہے ہیں کہ ثبوتی صفات ہیں، یہ ساری کی ساری ہمیں نہیں بتائی گئی، ساری کی ساری ہمیں نہیں بتائی گئی۔ آپ اس عمل کا اندازہ اس حدیث سے لگائیں جس کو امام مسلم روایت کرتے ہیں اور سیدہ عائشہ راوی ہیں۔ حدیث کے نمبر ہے 486 486۔ کہتی ہیں کہ فقدت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ من الفراش، ایک رات میں نے نبی علیہ السلام کو بستر پہ موجود نہ پایا، فالتمستہ، تو میں آپ کو ٹٹولنے لگی، تلاش کرنے لگی ہاتھ کے ذریعے، فوقعت یدی علی بطن قدمیہ، تو میرے ہاتھ لگے آپ کے پاؤں کے تلوے کو، وہو فی المسجد، جبکہ آپ سجدے میں تھے۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ ماشاءاللہ، یونس بھائی کو کیسے معلوم ہو گیا جی؟ وہو فی المسجد، آپ کہاں تھے؟ سجدے میں تھے۔ وہما منصوبتان، جبکہ آپ کے دونوں پاؤں سجدے میں کھڑے تھے۔ پاؤں کو کیا کیا ہوا تھا؟ کھڑا کیا ہوا تھا۔ الحمدللہ ہم سلفی لوگ اہل الحدیث انہی احادیث کے اوپر عمل کرتے ہیں۔ ہمارے نمازیوں کے سجدے میں پاؤں کھڑے ہوتے ہیں اچھی طرح۔ وَهُوَ يَقُولُ، جبکہ آپ یہ الفاظ کہہ رہے تھے،
اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک وبمعافاتک من عقوبتک واعوذ بک منک لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک۔ اے اللہ، میں تیرے غضب سے بچنے کے لیے تیری رضا کی پناہ میں آتا ہوں، وبمعافاتک من عقوبتک، اور تیری سزا سے بچنے کے لیے، تیرے عذاب سے بچنے کے لیے میں تیری عافیت کی پناہ میں آتا ہوں، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ، اور تو اس سے بچنے کے لیے میں تیری پناہ میں آتا ہوں۔ کیوں جی؟ تو اس سے بچنے کے لیے تیری پناہ میں آتا ہوں، یعنی کہ اللہ پکڑنے پہ آئے تو بچ کر کس کے پاس جانا ہے؟ اللہ کے پاس ہی۔ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ۔ اور ہمارے کلمہ پڑھنے والے کئی احباب کیا کہتے ہیں کہ جسے پکڑے محمد، جسے پکڑے اللہ اسے چھڑائے محمد، اور جسے پکڑے محمد اسے کوئی چھڑا نہیں سکتا۔ اور پھر کہتے ہیں ہم نے شرک کبھی نہیں کیا، ہم پکے سچے مسلمان ہیں۔ جملے دیکھیں کتنے خطرناک ہیں۔ اور یہاں پہ نبی علیہ السلام کی دعا کیا ہے؟ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ۔ اور دیکھیں یہ وہ دعا نہیں ہے جس کے بارے میں آپ نے کہا ہوگا کہ لوگ پڑھا کریں، خود آپ پڑھ رہے تھے۔ کہہ رہے ہیں یا اللہ میں تجھ سے بچنے کے لیے تیری پناہ میں آتا ہوں، لا احصی ثناء علیک، یا اللہ میں تیری ثنا کا حق ادا نہیں کر سکتا، انت کما اثنیت علی نفسک، تو ویسے ہے جیسے خود تو نے اپنی ثنا بیان کی ہے۔ تو اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ کی کئی صفات ایسی ہیں جو ہمیں معلوم نہیں ہیں۔ ایک اور حدیث سے بھی اندازہ ہوتا ہے، اس کو روایت کیا امام ابن حبان نے اور امام احمد نے، شیخ البانی نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ یہ وہی دعا ہے جس میں آپ نے بتایا ہے کہ جو آدمی پریشان ہو، غموں میں مبتلا ہو، ٹینشنوں میں مبتلا ہو، تو وہ کون سی دعا پڑھے؟ اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک۔ اس دعا کے درمیان میں کیا آتا ہے؟ اسألک بکل اسم ہو لک سمیت بہ نفسک او انزلتہ فی کتابک او علمتہ احدا من خلقک او استأثرت بہ فی علم الغیب عندک۔ اسألک، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، سوال کرتا ہوں، دعا کرنے لگا ہوں، مانگنے لگا ہوں، اور میں کیا مانگنے لگا ہوں، مجھے کیا چاہیے یہ بتانے سے پہلے یا اللہ میں وسیلہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ وسیلہ کس کو؟ بکل اسم ہو لک، میں بطور وسیلہ پیش کرتا ہوں تیرا ہر نام، تیرے تمام ناموں کا میں تجھے وسیلہ دیتا ہوں۔ اب یا اللہ تیرے نام وہ بھی ہیں سمیت بہ نفسک، اے اللہ میں تجھے تیرے ان تمام ناموں کا واسطہ دیتا ہوں جو تو نے اپنے نام رکھے ہیں یا جو تو نے اپنی کسی کتاب میں اتارے ہیں یا تو نے اپنے مخلوق میں سے کسی کو سکھائے ہیں، کسی نبی کو، کسی فرشتے کو۔ اب استأثرت بہ فی علم الغیب عندک، یا وہ نام جنہیں تو نے علم غیب میں اپنے پاس رکھنے کو ترجیح دی ہے، کسی کو نہیں بتائے۔ تو اللہ تعالیٰ کے ایسے نام ہیں، اور اللہ کے ہر نام سے کیا ہمیں ملتی ہے؟ صفت۔ اللہ کے ہر نام سے ہمیں کیا ملتی ہے؟ صفت۔ تو ہمارا موضوع یہی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کی جو ثبوتی صفات ہیں وہ ساری کی ساری ہمیں معلوم نہیں ہیں، کچھ ہمیں بتائی گئی ہیں۔ تو یہ بات ہمیں اچھی طرح معلوم ہونی چاہیے۔ اور یہاں پہ یہ قاعدہ بھی ذہن میں رکھیں کہ وہ اللہ کی صفات جو اللہ کے ناموں سے لی جاتی ہیں وہ ہر حال میں کمال ہیں۔ مثال کے طور پہ اللہ کا نام ہے سمیع، سننے والا، اس سے ہمیں کون سی صفت ملے گی؟ سننا۔ اور یہاں پہ یہ بتانا بھی مناسب ہوگا کہ
کیا اللہ کی صفات توقیفی ہیں یا اجتہادی ہیں؟ جی، کیا مطلب ہے توقیفی یا اجتہادی؟ توقیفی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی صفات ہم وہی بیان کریں گے جو خود اللہ نے بتائیں یا اللہ کے رسولوں نے بتائیں علیہم الصلوۃ والسلام. اور اجتہادی کا مطلب یہ ہوگا کہ کچھ وہ صفات جو اللہ نے بتا دی، کچھ وہ جو اللہ کے رسول نے بتا دی علیہ الصلوۃ والسلام، اور کچھ ہم نے اپنی عقل سے معلوم کر لی. تو اللہ تعالیٰ کی صفات کیا ہیں؟ توقیفی ہیں، اجتہادی اللہ تعالیٰ کی صفات نہیں ہیں. اچھا، اب یہ اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں ان کی 3 اقسام ہیں. نمبر 1، اللہ تعالیٰ کی وہ صفات جو مطلق طور پہ کمال پہ مشتمل ہیں. جیسے اللہ کی صفت کلام، اللہ کی صفت قدرت، اللہ تعالیٰ کا دیکھنا، اللہ تعالیٰ کا سننا. کیا ان صفات میں کوئی نقص ہے؟ یہ مکمل طور پہ کامل قسم کی صفات ہیں، یہ خوبیاں ہیں. نمبر 2، اللہ تعالیٰ کی وہ صفات جو کمال ہیں لیکن کسی قید کے ساتھ. پہلے ہم نے کہا تھا اللہ تعالیٰ کی وہ صفات جو کمال ہیں مطلق طور پہ، ہر حال میں، ہر شکل میں، ہر صورت میں. اب کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی وہ صفات جو کمال ہیں کسی قید کے ساتھ. تو یہ جو صفات ہیں اللہ تعالیٰ کی، یہ دوسری قسم ہے، ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو مطلق طور پہ متصف نہیں کیا جائے گا. ان صفات کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف مطلق طور پہ نہیں کی جائے گی، بلکہ ان صفات کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کی جائے گی قید کے ساتھ. یہ قید کے بھی آپ کو سمجھ لگ جائے گی. مثال کے طور پہ المکر، المکر کا معنی کیا ہوتا ہے؟ خفیہ تدبیر کرنا. والخداع، دھوکہ دینا. والاستہزاء، مذاق اڑانا. تو یہ چیزیں اللہ تعالی کی طرف منسوب کی گئی ہیں اور قرآن میں آئی ہیں. تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کی صفات میں سے ایک صفت مکر ہے؟ نعوذ باللہ. کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کی صفات میں ایک صفت خداع ہے؟ کیا ہم کہہ سکتے ہیں اللہ کی صفات میں سے ایک استہزاء ہے، مذاق اڑانا؟ اگر آپ کا جواب یہ ہے کہ ہم نہیں کہہ سکتے، تو پھر جو صفات کی تعویلیں کرنے والے ہیں وہ کہیں گے اب یہاں پہ کیوں کہتے ہو کہ نہیں کہہ سکتے؟ جب تم نے کہا تھا اللہ کا چہرہ ہے، ہم نے کہا تھا نہیں، چہرے سے مراد ہے اللہ تعالیٰ کا ثواب. تم نے کہا تھا اللہ تعالیٰ کے یدین، ہاتھ ہیں، ہم نے کہا تھا نہیں، ہاتھ اللہ تعالیٰ کے شان نہیں ہے. یدین کا لفظ جو ہے اس سے مراد ہے اللہ کی قدرت، اللہ کی نعمت. تو وہاں پہ تم لوگوں نے ہماری تعبیر کو قبول نہیں کیا، ہمارے انکار کو قبول نہیں کیا. اب یہاں پہ بھی لو کہو پھر اللہ تعالیٰ کی نعوذ باللہ صفت ہے مکر کرنا، اللہ کی صفت ہے نعوذ باللہ خداع، دھوکہ دینا، نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کی صفت الاستہزاء، مذاق اڑانا. تو ہمارا جواب کیا ہوگا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی صفات مطلق نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟ مقید ہیں. ان کی نسبت اللہ کی طرف اس وقت کی جائے گی جب ان سے کمال معلوم ہو، اور جب ان سے نقص معلوم ہو تب ان کی نسبت اللہ کی طرف نہیں کی جائے گی. بات مزید واضح ہوگی، آپ نے پریشان نہیں ہونا. تو یوں کہا جائے گا اللہ مکر کرتا ہے اس کے ساتھ جو اللہ کے ساتھ مکر کرے. اب بتائیے
یہ عیب ہے یا خوبی ہے؟ یہ خوبی ہے۔ انسانوں میں سے کتنے انسان آپ نے ایسے سنے ہوں گے، کہا جاتا ہے یار یہ ہے تو بہت اچھا آدمی، نیک آدمی، لیکن یہ بیچارہ لوگ اس کو دھوکہ دے جاتے، اس کو پتہ ہی نہیں چلتا، لوگ اس کے ساتھ چالیں چل جاتے ہیں اور اس کو سمجھ نہیں آتی، اس کو فلاں جگہ پہ پلاٹ بیچا گیا، مکان بیچا گیا، اور جناب ٹھیک ٹھاک اس کے ساتھ فراڈ کیا گیا، مکر کیا گیا، اس کو پتہ ہی نہیں چلا، تو یہ کیا ہے؟ پھر عیب ہے نا، یہ نقص ہے۔ تو اللہ رب العزت کے ساتھ کوئی مکر کرے، اللہ کے نبیوں کے ساتھ کوئی مکر کرے علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ کے مومن بندوں کے ساتھ کوئی مکر کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ مکر کرے، یہ خوبی ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے اللہ کی صفت علم کا، اس سے پتہ چلتا ہے اللہ کی قدرت کا، اس سے پتہ چلتا ہے اللہ کی سلطان کا۔ تو یہ اس انداز سے اگر بیان کیا جائے تو مکر تو بالکل ٹھیک ہے، اور قرآن کریم میں بھی اسی انداز سے آیا ہے۔ مثال کے طور پہ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، یہ کیا ہے؟ سورہ آل عمران آیت نمبر 54 تذکرہ ہو رہا ہے عیسیٰ علیہ السلام کا، عیسیٰ علیہ السلام کی قوم کا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں انہوں نے خفیہ تدبیر کی تو اللہ نے بھی خفیہ تدبیر کی، اور اللہ خفیہ تدبیر کرنے والوں میں سے سب سے بہتر ہے۔ انہوں نے خفیہ تدبیر کیا کی تھی؟ عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنا چاہا۔ اللہ نے خفیہ تدبیر کیا کی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایک آدمی کو عیسیٰ علیہ السلام کا مشابہ بنا دیا، اور اس کو سولی پہ لٹکا دیا گیا، اور وہ خوش ہیں کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پہ لٹکا دیا ہے، جبکہ یہ اللہ تعالیٰ کا ان کے ساتھ مکر ہے، یہ اللہ کی خفیہ تدبیر ہے ان کے ساتھ کہ ان کو پتہ بھی نہیں، اور اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ اٹھا لیا ہے۔ واضح علماء کرام۔ اور ہمارے نبی کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں سورہ انفال میں؟ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، کہ اس وقت کو یاد کیجئے، اس وقت کا تذکرہ کیجئے جب آپ کے ساتھ یہ لوگ مکر کر رہے تھے، آپ کے بارے میں خفیہ تدبیریں کر رہے تھے۔ خفیہ تدبیریں کیوں کر رہے تھے؟ تاکہ آپ کو یا تو قتل کر دیں، یا مکہ سے نکال دیں، یا آپ کو جیل میں ڈال دیں۔ تو انہوں نے خفیہ تدبیر کی تو اللہ نے بھی خفیہ تدبیر کی، اور اللہ کی خفیہ تدبیر دیکھیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کے گھیرے سے باہر نکلے ہیں، وہ آپ کو پکڑ نہیں سکے۔ غار ثور میں 3 دن آپ رہے ہیں، اور وہ غار ثور کے دھانے تک پہنچے ہیں، لیکن آپ کو پکڑ نہیں سکے۔ تو اللہ سے بہتر خفیہ تدبیر کس کی ہوگی؟ تو یہ اس انداز سے تذکرہ کیا جائے گا ان صفات کا۔ جب آپ یہ کہیں گے کہ اللہ نے خفیہ تدبیر کی اس کے خلاف جس نے اللہ کے بندوں کے ساتھ خفیہ تدبیر کی، تو یہ اللہ تعالیٰ کی کیا کہلائے گی؟ خوبی کہلائے گی۔ اور اگر ویسے ہی آپ کہیں جی اللہ نعوذ باللہ مکر کرتا ہے، تو یہ تو عیب ہے، یہ پھر درست نہیں ہوگا۔ اب آپ آ جائیں الاستہزاء کی طرف۔ الاستہزاء کا معنی کیا ہوتا ہے؟ تو کیا کہا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ایک صفت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مذاق اڑاتا ہے؟ نہیں، غلط ہے بالکل، توہین اللہ تعالیٰ کی، گستاخی ہے یہ۔ لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کا مذاق اڑاتا ہے جو اللہ کے بندوں کا، نبیوں کا مذاق اڑائے، تو پھر یہ خوبی ہے، پھر یہ کیا ہے؟ خوبی ہے۔ اب آپ قرآن کریم پہ غور کیجئے۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، جب یہ منافقین ایمان والوں سے ملتے ہیں کہتے ہیں ہم بھی آپ کے مومن بھائی ہیں۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، اور جب مسلمانوں سے الگ ہو کے کافر شیطانوں کے ساتھ، ان کے سرداروں کے ساتھ ملتے ہیں تو کہتے ہیں اِنَّا مَعَكُمْ، بے شک ہم تمہارے ساتھی ہیں۔ اِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَہْزِئُونَ،
وہ جو ان کو ہم کہتے ہیں نا محمد اور محمد کے ساتھیوں کو علیہ الصلوۃ والسلام کیا مومن ہے؟ یہ اصل میں ہم ان کا مذاق اڑاتے ہیں. یہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ان کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں، ان کا مذاق اڑاتے ہیں. ان کو پتہ ہی نہیں، وہ ہمیں مسلمان سمجھتے، ہم مسلمان ہیں ہی نہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ یستہزئ بہم، اللہ تعالیٰ ان کا مذاق اڑا رہا ہے. اللہ ان کا مذاق اڑا رہا ہے. وہ کیسے علماء کرام؟ اس سے بڑا مذاق کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے ان کے دلوں کو کہ ان کے دلوں میں کفر ہے، اور کلمہ انہوں نے اوپر اوپر سے پڑھا ہے اپنی جانیں بچانے کے لیے، اپنے مال کو بچانے کے لیے. حقیقتاً وہ مسلمان نہیں ہیں. اب اللہ تعالیٰ چاہتا تو اللہ تعالیٰ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم دیتا کہ یہ معاملہ واضح کر دیا جائے، نام لے لے کر بتا دیا جائے کہ یہ بھی منافق ہے، یہ بھی منافق ہے، یہ بھی منافق ہے، اور ان کو مسلمانوں والے فوائد اور مسلمانوں والے حقوق نہیں ملیں گے. لیکن اللہ نے ایسا نہیں کیا. اللہ نے ان کی رسی کو دراز کر دیا، ان کو مزید مہلت دے دی. اب کیا ہوا؟ بظاہر ان کو مسلمان شمار کیا گیا، مسلمانوں والے حقوق دے دیے گئے، مسلمانوں والے فوائد دے دیے گئے. ان حقوق و فوائد کی وجہ سے وہ خوش ہیں اور سنجیدگی سے غور ہی نہیں کرتے کہ ہمیں باقی مسلمان ہو جانا چاہیے اور اپنی ان حرکتوں سے توبہ کر لینی چاہیے. انجام کیا ہوگا؟ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، یہ منافق جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے. یہ ہے اللہ کا استہزاء ان کے ساتھ. پھر روز قیامت کیا ہوگا؟ یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا فضرب بینہم بسور لہ باب. یہ کون سی صورت ہے شیخ حماد؟ سورہ حدید. سورہ حدید. وہاں پہ تذکرہ ہو رہا ہے کہ روز قیامت مومنوں کو ایک نور دیا جائے گا جس کی روشنی میں یہ جنت کی طرف جا رہے ہوں گے. اب منافقین بظاہر کیا تھے؟ مسلمان. وہ بھی ساتھ ساتھ چلیں گے، مسلمانوں کے نور سے فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ بھی مسلمانوں کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کے پیچھے پیچھے. پھر اچانک کیا ہوگا؟ ان کو وہ مسلمانوں کے نور سے فائدہ نہیں اٹھا سکیں گے، تو مسلمانوں سے کہیں گے بھی ہم تمہارے ساتھی تھے، ہم ایک لوگ تھے، ہمارا بھی انتظار کرو، ہمیں ساتھ لے کے چلو. نقتبس من نورکم، تمہارے نور سے ہم بھی فائدہ اٹھا سکیں. تو کہا جائے گا ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، پیچھے جاؤ، پیچھے نور ادھر جا کے تلاش کرو جہاں سے ہم نے لیا تھا. پیچھے مڑیں گے تو ان کے مابین اور مسلمانوں کے مابین دیوار قائم کر دی جائے گی. یہ ان کے ساتھ کیا کیا گیا؟ استہزاء، کیونکہ یہ مسلمانوں کا استہزاء کیا کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ استہزاء کرتا ہے، ان منافقین کے ساتھ جو مسلمانوں کا استہزاء کیا کرتے تھے، ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے. تو یہ کہتے ہیں انما نحن دیکھیں اللہ نے کیا کہا ہے کہ انہوں نے کہا انما نحن مستہزئون، ہم تو صرف ان سے استہزاء کرنے والے تھے. اللہ یستہزئ بہم، اللہ نے فوراً کہا کہ اللہ تعالیٰ ان کا استہزاء کرتا ہے، ان کا مذاق اڑاتا ہے. یہ سورہ بقرہ آیت نمبر 14 اور 15، 14 اور 15. ہم اللہ تعالیٰ کی صفات کی کتنی اقسام بیان کر چکے ہیں؟ 2. تیسرے نمبر پہ اللہ کی وہ صفات جو مطلق طور پہ نقص پہ مشتمل ہیں، نقص پہ، عیب پہ، کمزوری پہ. تو ان کو کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب نہیں کیا جائے گا، ان کی نسبت کبھی بھی اللہ کی طرف نہیں کی جائے گی. مثال کے طور پہ العجز، عاجز آ جانا، تو اللہ تعالیٰ تو اس سے پاک ہے کہ اللہ تعالیٰ عاجز ہوں، اللہ تو ہر چیز پہ قادر ہے. تو اس صفت کی نسبت کبھی بھی اللہ کی طرف نہیں کی جائے گی. یہ صفات منفیہ میں سے ہے نا، یہ نفی والی صفات ہیں. اور ایسے ہی خیانت کرنا، کیا کرنا؟ خیانت کرنا، اس کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں کی جائے گی.
کبھی بھی نہیں کی جائے گی. بلکہ یہاں پہ آپ دیکھیں فرق ہے خداع اور خیانت کے مابین. دھوکہ دینے اور خیانت کرنے کے مابین کیا ہے؟ فرق ہے. جب دھوکہ دینے کی باری آئی تو اللہ تعالی نے کیا کہا؟ ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم، سورہ نساء، کہ منافق جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ دھوکہ بازی کر رہے ہیں، اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں. کیونکہ اپنی طرف سے وہ اللہ تعالیٰ کو کیا دے رہے ہیں؟ وَهُوَ خَادِعُهُمْ، جبکہ اللہ تعالیٰ ان کو دھوکہ دے رہا ہے. اور اس کی وضاحت پہلے میں کر چکا ہوں کہ وہ دھوکہ دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ کو اور مومنوں کو کہ اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے ہیں جبکہ مسلمان نہیں ہے. اللہ ان کو دھوکہ دے رہا ہے کہ اللہ نے کہا ٹھیک ہے جی، ہم نے تمہیں مسلمان شمار کر لیا، مسلمانوں والے فوائد حقوق مل گئے، اب سکون کی زندگی گزار رہے ہیں اور آگے چل کر کیا ہوگا؟ پھنس جائیں گے. کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ خیانت کرنی اللہ ان کے ساتھ خیانت کرتا ہے؟ نہیں، یہ کبھی نہیں کہا جا سکتا. خیانت ہر حال میں عیب ہے. خیانت ہر حال میں کیا ہے؟ عیب ہے. اسی لیے قرآن حکیم میں آپ کیا پڑھیں گے؟ وَإِن يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ فَقَدْ خَانُوا اللَّهَ مِن قَبْلُ فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ، کہ اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، اگر کفار آپ سے سلو کریں، معاہدہ کرنا چاہیں تو آپ کریں ان کے ساتھ معاہدہ. اگر وہ معاہدہ کر کے آپ کے ساتھ خیانت کرنا چاہیں کہ معاہدہ کر لیں گے اور یہ سمجھیں گے کہ اب ان کو ہماری طرف سے کوئی خطرہ نہیں اور پھر ہم حملہ کر دیں گے، تو فرمایا اگر یہ آپ سے خیانت کرنا چاہیں تو یہ اللہ سے خیانت کر چکے ہیں اس سے پہلے. اگر آپ سے کل کوئی خیانت کریں گے تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے آپ سے پہلے یہ کس سے خیانت کر چکے ہیں؟ اللہ سے. اللہ کے ساتھ خیانت کیا ہے؟ مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا. رزق اللہ دے، سہولتیں اللہ دے، نعمتیں اللہ دے، اولاد اللہ دے، بیگم اللہ دے، مکان اللہ دے، اور آپ اللہ کا کسی اور کو شریک کر دیں، اس سے بڑی خیانت کیا ہوگی؟ اچھا، اللہ نے یہاں پہ یہ نہیں کہا کہ اگر وہ آپ سے خیانت کرنا چاہیں تو اللہ تعالیٰ ان سے خیانت کرے گا، یہ نہیں کہا. فرمایا اگر یہ آپ کے ساتھ خیانت کرنا چاہیں تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ پہلے اللہ کے ساتھ بھی خیانت کر چکے ہیں. فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ، تو اللہ نے پھر کیا کیا؟ اللہ نے ان کے ساتھ خیانت کی؟ نہیں، اللہ نے انہیں آپ کے قابو میں دے دیا، آپ کے کنٹرول میں دے دیا. اللہ نے آپ کو ان پہ غلبہ دیا، خیانت کی ان کو سزا دی اللہ نے. تو یہاں پہ یہ نہیں کہا گیا کہ اللہ نے خیانت کی. تو خیانت جیسے لفظ کی نسبت کسی بھی حال میں اللہ کی طرف نہیں کی جائے گی. سونے کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کسی بھی حال میں نہیں کی جائے گی. اونگنے کی نسبت اللہ کی طرف کسی بھی حال میں نہیں کی جائے گی. یہاں سے یہ بات بھی ہم جان لیتے ہیں، ہلکی سی بات، کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کہاں سے لی جائیں گی. نمبر ایک، اللہ تعالیٰ کی صفات لی جائیں گی اللہ کے ناموں سے. اللہ کا ہر نام اللہ کی کسی نہ کسی صفت پہ دلالت کرتا ہے. مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ کا نام کیا ہے؟ سمیع، خوب سننے والا. تو اس سے اللہ کی صفتیں سننا معلوم ہوئی، سمع. اور ایسے اللہ تعالیٰ کا نام کیا ہے؟ مثال کے طور پہ الرحمن، تو اس سے اللہ کی صفت رحمت معلوم ہوئی. تو اللہ تعالیٰ کی صفات نمبر ایک کہاں سے لی جائیں گی؟ اللہ تعالیٰ کے ناموں سے. نمبر دو، اللہ کی صفات لی جائیں گی ان نصوص سے جن نصوص میں صراحت کے ساتھ اللہ کی صفت بتائی گئی ہے. مثال کے طور پہ اللہ کی صفت الوجہ، چہرہ، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ، تیرے رب کا چہرہ باقی رہے گا. اور ایسی الیدین، ہاتھ، بل یداہ مبسوطتان. تیسرے نمبر پہ اللہ کی صفات لی جائیں گی اللہ تعالیٰ کے افعال سے. مثال کے طور پر اللہ نے بتایا وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا. کیا یہاں پہ اللہ کا نام ذکر ہوا ہے؟ نہیں.
اللہ کا فعل ذکر ہوا ہے کہ اللہ نے کلام کیا، تو یہ اللہ تعالیٰ کا فعل جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ، فلا عدول لأہل السنت والجماعت عما جاء به المرسلون، اہل سنت والجماعت لا عدول ہٹتے نہیں ہیں، اہل سنت والجماعت کے لیے ہٹنا نہیں، یعنی ان کو ہٹتے نہیں ہیں۔ کس چیز سے نہیں ہٹتے؟ اما جاء به المرسلون، اس سے جس کو لے کر آئے رسول، جس شریعت کو، جن اللہ کی صفات کو، جن اللہ کے ناموں کو رسول لے کر آئے، اہل سنت والجماعت انہیں سینے سے لگاتے ہیں اور انہیں قبول کرتے ہیں، ان سے اعراض نہیں کرتے۔ اچھا، کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے علاوہ دیگر رسولوں نے بھی اللہ کی صفات بیان کی ہیں؟ جی ہاں، کی ہیں۔ مثال کے طور پہ سورہ طٰہٰ میں موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں فرعون سے، لا یضل ربی ولا ینسا، میرا رب بھولتا نہیں ہے، میرا رب بھٹکتا نہیں ہے۔ یہاں سے پتہ چلا کہ اللہ کی صفات میں سے اور نفی والی صفات میں سے ایک صفت کیا ہے؟ بھولنا، یعنی کہ اللہ بھولتا نہیں ہے۔ تو یہ صفت کس نے بیان کی ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے، تو اس کو قبول کیا جائے گا۔ تو انبیاء کرام علیہ السلام نے جو اللہ کے نام بیان کیے، اللہ کی صفات بیان کی، اگر ہمارے پاس کسی قابل اعتماد روایت سے پہنچے تو ہم قبول کریں گے، لیکن اگر کوئی ایسی روایت ہے جو خود قابل اعتماد نہیں ہے تو اس کے اوپر اعتماد نہیں کیا جائے گا۔ امام صاحب کہتے ہیں فَإِنَّهُ الصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيمُ، یہی ہے صراط مستقیم، یہی ہے سیدھا راستہ۔ کون سا؟ کہ جو کچھ رسول لے کر آئے اسے کیا کیا جائے؟ قبول کیا جائے، اس سے اعراض نہ کیا جائے، ان کے راستے سے ہٹا نہ جائے۔ تو پھر یہاں پہ ایک سوال پیدا ہو جائے گا کہ کیا انبیاء کرام علیہ السلام، ہمارے نبی سے پہلے جو گزرے ہیں، ان کو جو احکام دیے گئے وہ ہمارے لیے بھی ہیں، ان کی شریعت ہمارے لیے بھی ہے؟ جواب یہ ہے کہ بالکل، ان کی شریعت ہمارے لیے بھی ہے، الا یہ کہ ثابت ہو جائے ہماری شریعت سے کہ یہ والا مسئلہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ مثال کے طور پہ سورہ یوسف میں ہمیں بتایا گیا کہ جب یوسف علیہ السلام کے والدین اور ان کے بھائی آخری بار تشریف لائے ان کے پاس، تو انہوں نے کیا کیا تھا؟ یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیا تھا، تعظیمی سجدہ۔ تو کیا ہم آج کسی پیر صاحب کو تعظیمی سجدہ کر سکتے ہیں؟ کیا آج کسی قبر کو تعظیمی سجدہ کیا جا سکتا ہے؟ جواب یہ ہے کہ بالکل نہیں کیا جا سکتا، حرام ہے۔ تو بھئی یہ تو پچھلی شریعت میں آیا ہے، یعقوب علیہ السلام کی شریعت، یوسف علیہ السلام کی شریعت۔ تو جواب یہ ہے کہ ہماری شریعت میں اس کی تردید آ گئی۔ سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے کہ جناب معاذ شام سے واپس آئے اور نبی علیہ السلام کو دیکھتے ہی سجدہ کر ڈالا۔ آپ نے کہا معاذ یہ کیا؟ تو کہنے لگے میں نے شام میں دیکھا کہ اپنے بڑوں کو سجدہ کرتے ہیں، تو میں نے کہا کہ آپ سجدے کے زیادہ حقدار ہیں ان کے مقابلے میں، تو میں نے عزم کر لیا تھا کہ میں آپ کو سجدہ کروں گا۔ فرمایا آئندہ ایسی حرکت نہ کرنا، اگر کسی انسان کے لیے دوسرے انسان کو سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں عورت کو حکم دیتا کہ اپنے خامد کو سجدہ کرے، اس قدر خامد کا حق ہے عورت کے اوپر۔ تو یہ سجدہ کون سا ہوتا؟ تعظیمی۔ لیکن آپ کی شریعت میں اجازت نہیں ہے، تو آپ نے معاذ بن جبل کو روک دیا، پوری امت کو روک دیا۔ تو کتاب کے مؤلف امام تیمیہ کہہ رہے ہیں کہ اہل سنت والجماعت ہٹتے نہیں ہیں اس شریعت سے، اس عقیدے سے جسے رسول لے کر آئے، کیونکہ یہی صراط مستقیم ہے۔ صراط الذین انعم اللہ علیہم، یہ راستہ ہے ان لوگوں کا جن پہ اللہ نے انعام کیا۔ اور اللہ نے کن پہ انعام کیا ہوا ہے؟ اس کی وضاحت آ گئی، ساتھ ہی اس کی وضاحت آ گئی کہ اللہ نے کن پہ انعام کیا ہوا ہے۔
من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، اللہ نے انعام کر رکھا ہے اپنے نبیوں پہ، صدیقین پہ، شہداء پہ اور صالحین پہ۔ اور آپ جانتے ہیں کہ یہ الفاظ امام صاحب نے، ہماری کتاب کے مؤلف نے لیا کس سے؟ قرآن سے۔ سورہ نساء آیت نمبر 69 وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ، کہ جو اللہ کی اطاعت کرے، اللہ کے رسول کی اطاعت کرے، اللہ کے اوامر کو مانے، اللہ کے رسول کے احکام کو مانے علیہ الصلوۃ والسلام، تو یہ شخص روز قیامت کن کے ساتھ ہوگا؟ نبیوں کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ، صالحین کے ساتھ، اور یہی وہ ہیں جن پہ اللہ کا انعام ہوا ہے۔ یہیں پہ آج کے درس کا اختتام کرتے ہیں۔ انشاءاللہ آئندہ درس میں سورہ اخلاص کے تعلق سے گفتگو ہوگی۔ سورہ اخلاص سے جو عقیدہ معلوم ہوتا ہے وہ ہمارا انشاءاللہ موضوع ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں عقیدہ سیکھنے کی، قرآن و حدیث کے احکام سیکھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔